یہودی کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کمایا اس پر انہیں عالم آخرت میں کسی اجر کی توقع نہیں ہے، اور نہ انہیں اس بات کی امید ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ عذاب الہی سے بچ سکیں گے، بلکہ عذاب تو وہاں ان کا منتظر ہے۔ اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے اور ان کی بدعمالیاں بھی اس کی نظر میں ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہودیوں کے اندر ایک ایسی خصلت پائی جاتی ہے جس کی تصویر قرآن کریم کھینچتا ہے، جس سے ان کی ذلت حقارت سامنے نظر آتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ کیسا جینا؟ اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں، زندگی ہو چاہے جیسی ہو، ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ زندگی باعزت بھی ہو، بس وہ تو صرف زندگی چاہتے ہیں، چاہے وہ ذلت اور حقارت کی زندگی ہو، زندگی اور عافیت۔ بس یہی یہودیوں کی حقیقت رہی ہے، یہی یہودیوں کا ماضی ہے، یہی حال ہے اور یہی مستقبل ہے۔ یہودی صرف اسی وقت سر اٹھاتے جب خطرہ دور ہو جاتا ہے، جب تک خطرہ ان کے سروں پر قائم ہو وہ سر نہیں اٹھاتے۔ ان کی گردنیں ہمیشہ جھکی رہتی ہیں کیونکہ وہ پرلے درجے کے بزدل ہیں اور انہیں زندہ رہنے سے بے حد محبت ہے۔ وہ کیسی زندگی چاہتے ہیں؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ زندگی کے معاملے میں یہ مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی لمبی عمر بہرحال انہیں عذاب سے دور نہیں کر سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے۔ ان میں سے ہر صاحب 1000 سال عمر کی تمنا رکھتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے بارے میں کوئی پختہ یقین نہیں ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اس زندگی کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے، اور جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے تو اس پر زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اسے اپنی دنیاوی زندگی بہت ہی تنگ نظر آتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے صرف انہی محدود چند گھنٹوں اور سانسوں کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ جب اس نقطہ نظر پر غور کیا جائے تو اخروی زندگی پر ایمان ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو بخشی گئی ہے، ایسی نعمت جس کا فیضان ایمان کے ذریعے انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس فانی انسان کو اس لیے عطا کرتا ہے کہ اسے اس دنیا میں ایک محدود وقت دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں آرزوؤں کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے، لہٰذا اسے دائمی زندگی کا احساس نہیں رہتا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں اور اپنے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں زندگی کا ایک ناسخ اور مسخ شدہ تصور ہوتا ہے۔ یوم آخرت پر ایمان لانا تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور آخرت میں سے مقافات عمل پر ایمان لانا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بندہ مومن کا وجود زندگی سے مالا مال ہو جائے اور اسے ایک ایسی دائمی زندگی بخشی گئی ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے اور نہ کسی سرحد پر جا کر رکتی ہے، بلکہ یہ زندگی تمام سرحدوں سے گزر کر ہمیشہ تک پہنچ جاتی ہے اور جس کی انتہا کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ زندگی بلندیوں تک اٹھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وصال باری کی منزل تک انسان جا پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔